ہجیرہ والوں، مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہو. مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اونچا ہے ماشاءاللہ. میں بڑی خوش ہوں کہ اتنے دور دراز علاقے کے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اس بات کو دھیان سے سننا، کیونکہ بہت ضروری بات ہے. اور میں ہجیرہ کے عوام کے ذریعے میں پاکستان کی اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بھی مخاطب ہوں. میں عمران خان کا یہ بیان پڑھ رہی تھی، اپنے لوگوں کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، میرے علاوہ سلیکٹرز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو، تم سلیکٹرز کی چوائس ہو. تم نے تو خود بتا دیا کہ تم الیکشن چوری کر کے آئے ہو، تم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے. لیکن تم نے یہ بات کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے. تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ تم چوائس کیوں ہو اور نواز شریف 2018 میں چوائس کیوں نہیں تھا. اگر آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتا دیتی ہوں، تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لڈو کی طرح گھومتے ہو. اور نواز شریف وہ شیر ہیں جس پر جب زیادتی ہوئی، جب اس پر مقدمات بنائے گئے اور کہا استعفا دے دو، تو اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، اوور مائی ڈیڈ باڈی، تم جتنی بھی سازشیں کر لو، نواز شریف عوام کے ووٹ سے آیا ہے، استعفا نہیں دے گا. اور تم سلیکٹڈ ہو، تم چوائس اس لیے ہو کہ 73 سال میں پہلی مرتبہ تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ پین کے ایک دستخط سے اس نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ سے کاٹ دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوتا تو بھارت کو اتنی جرأت ہوتی؟ کشمیریوں آج ہاتھ اٹھا کے بتا دو. سب کہو میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ظلم شعاروں سے اس دھرتی کو چھڑائیں گے ایک دن انشاءاللہ. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم ہر بات پر جھک جاتے ہو، ہر بات پر ڈر جاتے ہو، ہر بات پر سر جھکا لیتے ہو. اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب عوام کے حق کی بات آتی ہے تو نواز شریف جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیتا ہے.
لیکن جب عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی، ان کے ووٹ کی عزت کی بات آئے گی، نواز شریف کرسی کی قربانی تو دے گا لیکن عوام کے ووٹ کی پرچی کو روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لوگ عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کو یاد رکھیں گے یا عمران خان کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم تھا جو اشاروں پر ناچتا تھا؟ کس سے یاد رکھا جائے گا ذرا بتانا؟ کٹھ پتلی سے یاد رہے گا عمران خان، یہ گھاٹے کا سودا کیا تم نے، گھاٹے کا سودا کیا تم نے۔ اور میں بتاؤں، اور آج یہ سودا کر کے بھی تم تو یہ کہنے کے بھی قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جہاں تمہارا نام استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تمہارا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تم پر الزام لگا دیا جاتا ہے، تم تو سر اٹھا کر قوم کو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہو کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے تمہارے راز ان کے پاس ہیں، ان کے راز تمہارے پاس ہیں، اور اس سے دونوں کی سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ تمہیں نواز شریف جیسی جرت رکھنا، نواز شریف جیسی استقامت رکھنا، نواز شریف کی طرح ڈٹ جانا، نواز شریف کی طرح برہان وانی کے لیے سلامتی کونسل میں شیر کی طرح سٹینڈ لینا، تم نے 22 سال کی جدوجہد کو ایک کرسی کی خاطر تم نے 22 سال کی جدوجہد کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاستدان یا جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آج دیکھ لو، جس کے خلاف تم پچھلے 7-8 سال سے مسلسل سازشیں کرنے میں مصروف ہو، جس کے خلاف تم مسلسل فاؤل پلے کرنے میں مصروف ہو، وہی نواز شریف آج مجبوری میں لندن میں بیٹھا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک الیکشن میں اس نے تمہیں دن میں تارے دکھا دیے۔ تمہاری حکومتوں کے باوجود، تمہاری ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، تمہاری سازشوں کے باوجود نواز شریف لندن میں بیٹھ کر تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارتا ہے۔ آج دشمن کا ٹکراؤ الٹ جائے گا۔ کٹھ پتلی وزیر اعظم تم ہو، 3 سال سے کٹھ پتلی وزیر اعظم تم ہو، لیکن کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی نعرہ لگتا ہے، وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ جان لو، سازشوں سے حاصل کیا گیا اقتدار نہیں ہوتا، شرمندگی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، تم اتنے بزدل ہو، تم اتنے جھک گئے ہو کہ تم خود بھی چپ ہو، بول نہیں سکتے، اور کشمیر کو جب بھارت کی جھولی میں پھینک آئے تو قوم کو کیا درس دیتے ہو کہ جس طرح میں نے خاموشی اختیار کر لی، قوم بھی خاموشی اختیار کر لے۔ اتنے بزدل ہو کہ قوم کو کہتے ہو کہ گناہ میرا ہے، سوگ کشمیری عوام منائے، کیوں منائے سوگ؟ اور نواز شریف کیا سبق دیتا ہے؟
نواز شریف یہ سبق دیتا ہے، بہادر ہے نا، بکا ہوا نہیں ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، عوام کی طاقت پر اور اللہ تعالیٰ کی یا طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ نواز شریف کہتا ہے ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، ڈٹ جاؤ، ظالم سے ٹکرائیں گے۔ اب کشمیریوں، میرے بھائیوں، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ میری اطلاع ہے، میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں، اطلاع دینے نہیں آئی، میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ عمران خان کشمیر میں اپنی حکومت اس لیے لانا چاہتا ہے، کشمیر میں اپنا بندہ اس لیے لانا چاہتا ہے بطور وزیر اعظم، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنا دے۔ تو آپ کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، آج ہجیرہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتی ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے مل کر کہ بچہ بچہ کٹ کرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ سازش یہ کر چکے ہیں، صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا باقی ہے۔ تم کون ہوتے ہو مقبوضہ کشمیر کو پہلے بھارت کی جھولی میں پھینکنے والے اور پھر آزاد کشمیر کا تشخص اور اس کی پہچان چھیننے والے؟ عمران خان تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، آپ کے ووٹوں کے ڈبوں سے نکلنے والا ہر شیر کا ووٹ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے، کشمیر کی ترقی کا ووٹ ہے، ہجیرہ کی ترقی کا ووٹ ہے۔ اور بلے پر لگا ہوا، عمران خان پر لگا ہوا ہر نشان، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے اوپر ایک مہر ہے۔ یاد رکھنا، جب ہو گیا، اگر یہ کامیاب ہو گئے، اس کے بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر روکنا ہے تو اس بربادی تباہی کے سیلاب کو ابھی روک دو، کوہالہ کے پل سے اس طرف روک دو۔ جس طرح پاکستانی عوام روٹی، بجلی، آٹا، پانی، چینی کو رو رہی ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ کشمیر کے میرے بھائی اسی قیامت سے گزریں۔ میرے بھائیوں، مہنگائی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہے، نااہلی اور نالائکی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ اس نالائکی اور تباہی کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے۔ اور میرے ساتھ ایک اور بھی وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ 25 جولائی کو کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میرا بچہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلو گے، اپنے عزیز رشتہ داروں، فیملیز کو، دوستوں کو، محلے داروں کو لے کر گھروں سے نکلو گے، پولنگ سٹیشنز پر جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ تو چلو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ، تھپے پہ تھپا۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، وہ ٹینٹ کے اندر سے بھی خواتین کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا۔ وعدہ، اگر
آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ شیر آیا جو کہ آئے گا انشاءاللہ، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آزاد کشمیر کا تشخص بھی برقرار رہے گا، دشمنوں کے ہاتھوں کشمیر کا سودا نہیں ہوگا، اور نواز شریف آزاد کشمیر کو انشاءاللہ تعالی ایک بہت ترقی یافتہ جگہ بنائے انشاءاللہ۔ تو وعدہ کرو کہ نہ صرف ووٹ دو گے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے، ووٹ چوروں کو نقب زنی اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دو گے۔ وعدہ کرو کہ یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے ذرا نعرہ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، جو لوگ ان چھتوں پر کھڑے ہیں ان سب کو بھی میرا